حضرات جناب خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا سونے اے دسو تم تقوی کیویں نصیب ہویا اللہ دا خوف کیویں ملیا خوف الہی دا درجہ کیویں نصیب ہویا اللہ دی طرفوں خوف دا نور کیویں نصیب ہویا تقوی جناب کیویں نصیب ہویا فرمایا سوال کرن والے چار چیزاں دی وجہ نال اللہ دا تقوی نصیب ہویا پوچھا سونے کیڑی گل ہے فرمایا جس دن میں جان گیا میرا رازق اللہ دی ذات مینوں رزق دین والا اللہ ہے میرا رازق اللہ انسان اپنے رزق دے واسطے حلال و حرام دے ذرائع استعمال کر دیا اولاد دی پرورش واسطے حلال و حرام دے اندر ہاتھ میں پالن دیا فرمایا حلال و حرام دے اندر جدوں بندہ پہ جاندہ ہے اوہی ہاتھ پاندہ ہے جنہوں اللہ دے رازق دے شک ہوندہ ہے جنہوں پتہ لگ جائے او میرا رازق اللہ ہے میں نو کدی بکھ نہیں دے گا ہر معاملے دے اندر میں نو رزق دین والا اللہ ہے فرمایا حسن بصری مشرق مغرب تے شمال جنوب نگاہ کی دیئے بڑے بڑے آستان نظر آئے بڑے بڑے دربار نظر آئے بڑے بڑے شہنشاہ نظر آئے بڑے بڑی جناب درگاہ نظر آئے پھر درگاہ وال نظر کی دیئے اور درگاہ والے بھی اللہ دے کے رزق دیاں دعاں کر دے نظر آئے اور شہنشاہ بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر رزق دی طلب دی دعا کر دے نظر آئے فرمایا مطمئن آ گیا اور جب میں خلوت نشین بھی ہو جاؤں گا میرا رازق رزق پہنچائے گا مطمئن ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر چک گیا جدوں اپنے رازق دے کے مرزوق کو چک گیا ہے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ میں نماز پڑھنی ہے پھر بھی رزق اللہ دینا ہے کہ میں اللہ دی نافرمانی کرنی ہے میرے مالک رزق دی تھوڑ نہیں کرنی ہے فرمایا یقین پج گیا ہے رازق اللہ ہے تے پھر عبادت میں آتی کریے جڑا عزتاں بھی دینا ہے جڑا رزق بھی عطا کر فرمایا رازق دے جدوں یقین بج گیا میرا رازق اللہ ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں اپنے رزق دے سیوان پیش کیتا اللہ منو تقوی دی صورت عطا فرمائی پوجا فرمایا میں کائنات وال نظر کیتی ہے میں ویکھیا ہے جے نماز میرے تے فرض ہے میری ماں بھی میری تھاتے نماز نہیں پڑھ سکتی میرا باپ بھی میری تھاتے نماز نہیں پڑھ سکتا اپنے ذمہ میں خود ادا کر رہا فرمایا اللہ دے سامنے جھک گیا کیونکہ میری عبادتاں میں کرنیا جدوں اپنی ذمہ داری پوری میں کرا میرا اللہ شان کریمی عطا فرما دے گا حضرات بندہ مایوس ہوتا ہے ایمان دے اندر نقص آوے یقین دے اندر کمزوری آوے او بندہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے اللہ نے اہل ایمان نبی دے غلامان ہوئے فرما دیتا او نبی دے امتیوں مایوس نہ ہونا اگر گناہ ہو گیا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جاؤ میاں صاحب عارف کھڑی بول کے اندر جے میں ویکھاں اوے
تقوی دی نورانیت نصیب ہو گئی، اس کائنات کے اندر اللہ اس نے بڑیاں شانہ عطا فرمایا، عزتوں اور مقام اور مرتبہ۔ اور حضرات جتنا اللہ نے کسے نو شرف دیتا ہے، ذمہ داریاں دیتے، چوکیاں رکھیاں، اللہ کریم علم عطا فرمائے کہ بندہ علم تو باغی ہو کے عمل نہ کرے تو اللہ دی بارگاہ کے اندر بغاوت ہے۔ اس واسطے فرمایا چڑی شاخ بھی میوے نہ لگتی ہوئے گی، اسی ویکھو کے سر جھکا کے رکھے گی۔ فرمایا جڑا بندہ بھی جس نو اللہ عمل جا مقام، علم جا مقام اور سلسلہ حسب و نسب سے درجے عطا فرماندا ہے، فرمایا جی اللہ انہوں حیات دوے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھے گا، جتنا جھکے گا اللہ بلندیاں عطا فرماتا، جتنا جھکے گا اللہ کریم اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے فرمایا جب میں ویکھیا اللہ فرماندہ ہے نماز پڑھو، میری ذمہ جو نماز ہے وہ میں ہی پڑھنی ہے، میرا والد میرے ذمہ دی نماز نہیں پڑھ سکتا، فرض دی ادائیگی میں کرنی ہے، تو میں سمجھ گیا چارہ کوئی نہیں، گزارا کوئی نہیں، تو کیوں نہ وہ آندہ ہے جڑا جھکتا ہے میں بلندیاں دینا، جڑا جھک جائے میں بلندیاں عطا فرمانا، تو کیوں نہ پھر جھک جاواں۔ فرمایا جے جھکیاں اللہ میں نے تقوی عطا فرمایا۔ اور حضرات جڑے جھک جاندے جنہاں دے اندر تکبر، رعونت، غرور جیسی گندی صفتاں نہیں ہوندیاں، بشری ماحول دے اندر اللہ کریم انہاں نو ہی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ محبت رکھو سبحان اللہ، میاں صاحب نے ترجمانی کی دی ہے، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت میاں صاحب بولدن فرماندن عدل کریں تا وہ تھر بخشے جاؤں میں ورگے مونگا اللہ جس نے تقوی دی دولت عطا فرماندا ہے، تقوی دا نور عطا فرماندا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے فرمایا میں اللہ دی عبادت شروع کی تھی، رب تقوی عطا فرمایا۔ میں اندر مجلس اندر آیا میرا اللہ بیک رہے آیا، میں اگر جناب کسے اندری کوٹھڑی دے اندر آیا میرا رب بیک رہے آیا، میں مجمع دے اندر پایا میرا اللہ بیک رہے آیا، جان گیا ماں جان نہیں چھٹ سکتی، میں ہر معاملے دے اندر میرا اللہ بیک رہے آئے۔ فرمایا پھر میں نو شرم آئی اور دیکھنا فرمانی کرن لگے، شرم آئی شرمندگی محسوس ہوئی۔ حسن بصری کہتا جری ہے تیرا مالک بیک رہے آئے، او دے سامنے کیوں ننگائے ہو رہے آئے، او دے سامنے کیوں گناہ کر رہے آئے۔ فرمایا میرے رب دا منو خوف دے شرمندگی آئی، شرمندگی دے ماحول دے اندر اللہ نے منو نور خوف عطا فرما چھڑیا، خوف دے کشیت نور عطا فرمایا۔ حضرات فرمایا تیجی گل تیسرا چوتھا فرمایا جدو میں نے پتہ ہے کہ میں نے موت نے
آپ پڑھنا ہے۔ موت تو بغیر میرا چارہ نہیں، موت نے اور حضرات کسے صوفی آکھیا سی، انہیں آکھیا اس زندگی نال کیوں محبت کرنے ہو جنہیں وفا نہیں کرنی، اس زندگی نال کیوں محبت کرنے ہو جنہیں وفا نہیں کرنی، محبت ہوتے نال کرو جنہیں وفا کرنی ہے۔ پوچھا کی کہ زندگی دے خیالات لمبے منصوبے بڑے لیکن کسے مقام تے یہ پوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا موت آکھیا میں آونا ہے، انہیں وفا دا اظہار کیتا میں آ کے رہنا ہے، پھر اس وفادار نال محبت کرو، رب بھی راضی تے مصطفیٰ بھی راضی۔ اوتے نال تاجدار گولڑا سادات حسنیات عظیم پیشوا حضرت اعلیٰ گولوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے درگاہ مبارک مقام تے کھڑے، قریب تو بندہ گزریا، پوچھا کتھے جا رہے ہیں؟ انہیں آکھیا حضرت میرے پنڈ ایک بندہ مر گیا ہے، اتر چلیا۔ حضرت اعلیٰ 3 دن فجر کے اندر اتھے کھڑے رہے اور 3 دن بعد جب حالت حاضر کے اندر آئے فرمایا موت تے خوش نصیبانو آمدی ہے جنہ لائی ہوئے حضرت ڈار ہونا نوے، جنہ کمائی نہ کیتی ہو اور جنہ کمائی کیتی ہوئے ہوتے اس انتظار اندر حضرت شیخ محدث دہلوی محقق قلر اطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے جس دن دا یہ سنیا کہ سرکار نے قبر تشریف لے آنا ہے، جس دن دا یہ سنیا ہے کہ حضور نے قبر اندر تشریف لے آنا ہے، فرماندن دل کرتا ہے زندہ ہی قبر اندر ڈور جائیے۔ جنہاں نو لقائے مصطفیٰ اور لقائے خدا دی معرفت نصیب ہو جائے، انہاں دی زندگی یا موت کوئی فرق نہیں، زندگی ہوئے 100 بسم اللہ، موت آوے 100 بسم اللہ، کیوں انہاں نو پتہ ہے ایک جہان بدل لائے کہ تجھے جہان اندر کائنات دے والی سانو رحمتاں عطا فرماڑیاں جہانات دی تبدیلی نال۔ اور حضرات اس دنیا کے اندر جس بندے اپنے آقا مولا نال محبتاں دا اظہار کیتا، قبر کے اندر بھی میرے حضور آکے رحمتاں عطا فرماڑیاں۔ آخری گل کر کے اجازت، کیونکہ ایسان ثواب دی پروکار تقریب ہے، ہر قبر کے اندر میرے حضور تشریف لیا، ہر قبر کے اندر 3 سوال ہیں، بعض کتب حدیث کے اندر 1 سوال بھی مذکور ہے۔ آخری لاسٹ سوال میرے حضور تا چہرہ انور بکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنتا تقول، اس ہستی دے بارے دنیا وچ کی آکھدا رہیا ہے؟ فی حق حاضر رجل، اس مرد کامل دے بارے دنیا دے اندر کی نظریہ رکھدا سی؟ حضرت شاہ نصیر الدین بولے محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ پیر صاحب کہنے ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، پڑھ لا الہ الا اللہ، حق لا محبتات قائم ہو گیا ہو تے دنیا دے اندر بھی اپنے نبی دے ذکر اندر زمانہ نمودر رکھے گا، قبر حشر سے خیال
دے اندر ماں باپ نہیں آئے گی، لیڈر جناب نہیں آن گے، کائنات کا کوئی بڑے تو بڑا قبر دے اندر آ گیا تیری قبر دی مشکل دور نہیں کرے گا۔ لجپال نبی فرمایا او میرے امتیا گھبراویں نہ، میرا وفادار بن کے زندگی گزارنا تیرا کام ہے، میرا سچا امتی بن کے زندگی گزارنا تیرا کام ہے۔ دنیا دے اندر عبادت اور ریاست کر کے جدوں قبر دے اندر رہے گا تینوں اوکھا کم نہیں آئے گا، قبر دے اندر تیرا نبی آئے گا۔ میاں صاحب اور کے اندر لوکی مینوں قبر دیکھن لے جائے گا، ماں مٹی دیکھن لے جائے گا، جدوں جناب کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، اس ویلے قبر دے اندر جن نے مدد کرنی آئی او فاطمہ دا بابا ہی حسنین دا، حسن و حسین دے نانا نے قبر دے اندر آ کے تے اپنے غلام دی شفاعت بھی کرنی ہے، نور بھی عطا فرمانا۔ حضرات کوشش نہ کریے حضور دی محبتاں نو سینے اندر رکھن واسطے اور اس دی ترغیب دلان واسطے کہ کوئی بھی قبر دے اندر عقیدے دا سوال کہ آنکھ دا کی ہوندا سے، عمل دا سوال، حشر دا پہلا سوال ہوئے گا نماز دے بارے، عقیدے دے بارے پوچھا جائے گا کہ ایس نبی جو کچھ عطا فرمایا، جو نسبتاں دے حیا کرن دا حکم عطا فرمایا وہ کیتیاں نہیں، بندہ مومن آکھے گا سونیا ساری زندگی تواڈے نام دے نعرے ہی لانا رہا ہوا، ساری زندگی تواڈے تے آسرا رہا ہے اور تواڈی محبتاں نو پھیلاندا رہا۔ کملی والیا اج تے میری عیداں دی عید ہو گئی ہے کہ کائنات دے والی دی جلوہ کری حسن مصطفیٰ دی دید ہو